آج کی اچھی خبر یہ ہے، قدر اطمینان بخش خبر ہے کہ بالآخر انرجی سیکٹر میں 2,500 ارب روپے سے زائد کے گردشی قرضوں سے ایک آزادی کا سفر شروع ہوا ہے۔ پہلا اسٹیپ ہے، ابتدا ہے، بہت مختصر سی ابتدا ہے، لیکن بہرحال قدر اطمینان ہے کہ گردشی قرضوں کا وبال اب شاید کم ہونا شروع ہو جائے۔ اس مالی سال کے 10 مہینوں کے دوران کہا گیا ہے کہ گردشی قرضوں میں 189 ارب روپے کم اضافہ ہوا۔ کل وفاقی وزراء کی کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں پاور ڈویژن نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ اس مالی سال جولائی 2020 سے اپریل 2021 تک انرجی سیکٹر کے گردشی قرضوں کا حجم 260 ارب روپے رہا، جو پچھلے سال کے اس دورانیے میں 449 ارب روپے تھا۔ اس طرح اس سال اب تک گردشی قرضوں کے اضافے میں 189 بلین روپیز کی کمی آئی ہے۔ پاور ڈویژن کہتا ہے کہ اس مالی سال کے اختتام تک گردشی قرضوں میں اضافہ پچھلے سال کے مقابلے میں 38% کم ہو جائے گا۔ اس سال گردشی قرضے 330 ارب روپے تک محدود ہو جائیں گے، جبکہ پچھلے سال سرکولر ڈیٹ میں 538 ارب روپے اضافہ ہوا تھا۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ مناسب بات ہے، لیکن یہ سب کچھ آج بھی اس پورے معاملے کے حوالے سے اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے، کیونکہ بجلی کے سرکاری اداروں میں نمایاں بہتری آنا باقی ہے۔ اب بھی بجلی کے 10 ڈسکوز جینکوز مسلسل قومی خزانے کا خون چوس رہے ہیں، مس مینجمنٹ اور یہ تمام مسائل اپنی جگہ موجود ہیں۔ مگر بہرحال اس عمدہ خبر پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وفاقی وزیر توانائی کا عہدہ سنبھالا ہے جناب حماد عزر، کابینہ کے بہت مؤثر وزیر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حماد عزر صاحب۔ یقیناً جیسے کہ میں نے عرض کیا، ایک نسبتاً بہتر خبر ہے، ذرا سے ایکسپلین کیجئے کہ یہ کتنا، یہ جو کمی آ رہی ہے جو بڑھاؤ میں، اس میں کتنا حکومتی کاوش کا حصہ ہے اور کتنا یہ جو ہم نے بجلی کے نرخ بڑھائے بے دریغ اس کا حصہ ہے؟ جی شکریہ کامران خان صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بجلی کا جو شعبہ ہے اس میں مسئلہ کیا ہے جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ جنم لیتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس قیمت پہ ہم بجلی خرید رہے ہیں بجلی گھروں سے اور جس قیمت پہ ہم بجلی بیچ رہے ہیں اس کے اندر ایک بہت فرق ہے۔ ہم نقصان پہ بجلی بیچ رہے ہیں اپنے صارفین کو، اور وہ ہر سال جو ہے وہ خسارہ اکٹھا ہوتا ہے جو پورا نہیں ہوتا اور وہ گردشی قرضوں میں جا رہا ہے۔ تو جب ہم آئے تھے تو کوئی 450-500 ارب کے سپیڈ سے گردشی قرضوں میں اضافہ ہو رہا تھا، اور اس سال اور ساتھ کیپیسٹی پیمنٹس بھی بڑھ رہی تھیں، یعنی کہ جو ہم کرایہ بجلی گھروں کو دیتے ہیں، جو ہم بجلی لیں یا نہ لیں، وہ بھی بڑھ رہا تھا۔ میں آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ اس سال جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ ہماری گردشی قرضے جو ہیں وہ پچھلے سال 550 ارب سے بڑھے تھے، اس سال 350 ارب سے وہ صرف بڑھیں گے۔ یہ اس چیز کے باوجود ہے کہ ہماری کیپیسٹی پیمنٹس اس سال پچھلے سال کی بنسبت 400 ارب روپے زیادہ ہیں۔ تو 400 ارب روپے بجلی گھروں کو زیادہ دینے کے باوجود کرائے میں ہم نے پھر بھی یہ کوئی 200 ارب روپے سالانہ کے حساب سے گردشی قرضوں میں ہم کمی لے کے آئے ہیں، اور اس کے اندر مختلف امور جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس میں ٹی این ڈی لاسز جو ہیں وہ بھی کم ہوئے ہیں، کچھ ریکوریز میں بھی ہمیں امپروومنٹ جو ہے وہ نظر آئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹیرف انکریز ہم نے کیا تھا ظاہر ہے وہ بھی مجبوری کے تحت ہمیں کرنا پڑا، اس کا بھی ایک پورشن شامل ہے، لیکن صرف وہی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کمی آئی ہے۔ حماد صاحب، آپ دوسرے شعبوں کے وزیر تھے، لیکن یہ جو 550 جس سے آپ کمپیئر کر رہے ہیں پچھلے سال سے، وہ بھی تو آپ ہی کے دور میں ہوئے نا، وہ بھی آپ کی حکومت کا دوسرا سال تھا جب یہ مسلسل بڑھ رہے تھے۔ نہیں بالکل ایسے نہیں ہے۔ جو مسلم لیگ نون کا آخری سال ہے اس میں، اس سے بھی اگر آپ کمپیئر کریں تو اس سال ہمارا جو گردشی قرضے کا حجم ہے اس میں کم بڑھا ہوا ہے۔ حالانکہ مسلم لیگ نون کے آخری سال کے اندر تو بہت کم تھی کیپیسٹی پیمنٹ بنسبت اس کے جو آج ہے، آج تو ہم اس سے 500-600 ارب روپے زیادہ کیپیسٹی کی پیمنٹ کر رہے ہیں، پھر بھی ہمارا جو سرکولر ڈیٹ کا حجم ہے وہ ان کے آخری سال سے کم، اس میں کافی کم اس کے اندر بڑھا ہوا ہے، تقریباً 100 ارب روپے کم۔ حماد صاحب، یہ جو آپ نے فرمایا کہ بجلی مہنگی بنتی ہے اور ہم مہنگی خریدتے ہیں اور عوام کو سستی دیتے ہیں، تو مہنگی آپ اس لیے خریدتے ہیں کہ اس پورے نظام کی جو برائیاں خرابیاں ہیں، ورنہ تو دنیا میں بجلی بنتی ہے اس دام پہ تو کوئی بجلی کی شہری نہیں خرید رہے، لیکن پاکستان کے خرید رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ آپ بل کا جو بل آپ کرتے ہیں اس میں سے اس سال آپ کو 200 ارب روپے وصول نہیں ہوں گے۔ آپ بلنگ کریں گے اور پورے علاقے ہیں جہاں سے آپ کو کوئی بجلی، جو کاروبار ایسا ہو جس میں سے آپ کو 200 ارب روپے وصول ہی نہ ہو، جو کہ پچھلے سال 80 ارب تھے، اس سال سے 200 ارب کے قریب ہوں گے،
تو اس کا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی صورت سے بھی وہ ایک وائبل کاروبار ہو اور اس میں پھر یقیناً اس کا بوجھ عوام کو ہی پڑ رہا ہے؟ اچھا نہیں، یہ ویسے میں آپ کو ایک وضاحت کروں، یہ ایک بڑی کامن مسپرسیپشن ہے کہ شاید سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ نان ریکوریز اور تھیفٹ اور سسٹم لاسز کی وجہ سے بڑھتی ہے. اس کا حصہ سرکولر ڈیٹ کے بڑھاؤ میں 13% ہے، یعنی کہ 87% سرکولر ڈیٹ کا ان دونوں چیزوں سے کوئی نہیں ہے. ہماری جو اوور آل ریکوری کی پرسنٹیج ہے وہ 90% سے زیادہ ہے پورے پاکستان میں. کچھ ڈسکوز ہیں وہ بہت خراب ہیں اور کچھ ہیں وہ بہت اچھے ہیں، لیکن جو اب آپ ایوریج لیتے ہیں، اور ایک الاؤنس بھی نیپرا کی طرف سے دی جاتی ہے اور پھر فائنانس کی طرف سے ایک سبسڈی بھی دی جاتی ہے، تو وہ ساری چیزیں بھی پلگ کرتی ہیں. تو 90% سے زیادہ آپ کا ریکوری ریٹ ہے. اور ٹی این ڈی لاسز اور ریکوری کی ریشیو، البتہ کہ اس میں بہتری کی بہت گنجائش ہے بہت، لیکن وہ 13% صرف سرکولر ڈیٹ کے بڑھاؤ میں اضافہ کرتا ہے. یہ جو اس وقت آج آپ کی سرکولر ڈیٹ بڑھ رہی ہے، اس کا تعلق وہ مہنگے سودے ہیں جو بجلی گھروں سے ہم نے کیے ہیں، جن سے ہم بجلی لیں یا نہ لیں تو ہمیں ان کی رقم ادا کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ ثابت کر سکیں گے کہ یہ جو ٹی این ڈی لاسز ہیں، آبویسلی یہ بھی آپ کو وراثت میں ملے ہیں، لیکن یہ جو 2.5 سال کے اندر ان ٹی این ڈی لاسز میں ایک تو آپ کو ایک الاؤبل لمٹ ہوتی ہے، انٹرنیشنل لمٹ بھی ایک ہم پاکستان کے حالات میں آپ کو دیتے ہیں، مگر یہ اس سے بھی وے ابو ہے، یہ وہ معاملہ ہے جہاں پر مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے، یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کی بات ہوتی ہے، یہاں پہ گورننس کی بات ہوتی ہے. اور یہ ایک بہرحال 200 ارب روپے آپ کہیں کہ وہ 13% ہے، مگر 200 ارب روپے ہے تقریباً، یہ کوئی $1.5 بلین کی بات ہے. اور دوسری جانب یہ جو ٹی این ڈی لاسز ہے، اس میں تو کوئی ہم قاطر خواہ تو بہتری نہیں دیکھی نا. نہیں، ٹی این ڈی لاسز کے اندر بہتری آئی ہے، اور جس کی وجہ سے نیپرا نے اپنی جو الاؤیبل لمٹ ہے اس کو مزید نیچے کر دیا ہے. 15% سے انہوں نے اس کو 13% پہ وہ لے گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹی این ڈی لاسز میں بہتری آئی ہے، اور نیپرا جو ہے وہ امید کر رہا ہے کہ اس میں مزید بہتری ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کا تعلق مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن سے ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے ڈسکوز کے پروفیشنل بورڈز ابھی نوٹیفائی کیے ہیں، اور اب یہ تمام بورڈز جو ہیں انٹرویوز کر کے ہمیں سی ای اوز دے رہے ہیں، اور جو وہ ہمیں ریکمینڈ کر رہے ہیں ہم اس کے مطابق ہی اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں، کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہے. لیکن مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کے علاوہ کامران خان صاحب، سسٹم لاسز کو اگر آپ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس میں لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انویسٹمنٹ بھی درکار ہے سسٹم کے اندر، اور وہ انویسٹمنٹ کی بھی جا رہی ہے. ہمارے 2.5 سال کے اندر کئی 100 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہے، اور مزید اگلے 3 سال میں بھی کئی 100 ارب کی ٹرانسمیشن میں انویسٹمنٹ کی جائے گی. ماضی میں ہمارا جنریشن کی طرف توجہ زیادہ رہی ہے، ٹرانسمیشن کی طرف توجہ نہیں رہی ہے کہ اس سسٹم کو بھی امپروو کیا جائے. تو جنریشن تو ہم نے بڑے مہنگے بجلی گھروں سے سودے کر کے ضرورت سے زیادہ کر لی ہے، لیکن ٹرانسمیشن پہ زور نہیں دیا گیا، اور ہماری حکومت جو ہے وہ ٹرانسمیشن پہ ہی زور دے رہی ہے. تو حماد صاحب، یہ جو پورا معاملہ ہے، اس میں اب بھی گورنمنٹ کا کنوکشن یہ ہے، اس کا یہ اعتماد ہے اس بات پہ کہ یہ سرکاری ملکیت میں ہی بہتر چلیں گے، اور یہ ان کو نجی شعبے میں دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈسکوز اور جینکوز جو ہیں، یہ کسی بھی وجہ سے پہلے نہیں چلے یا پچھلے 2.5 سال میں نہیں چلے، لیکن اب بھی یہ اعتماد برقرار ہے. اس کی نچکاری نہیں کرنی ہے، اس کو خود ہی چلانا ہے. بالکل بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈسکوز ہیں ہمارے، یہ پرائیویٹ شعبے کے اندر ہونے چاہیے، اور اس سے ان سیاسی مداخلت میں بھی کمی آئے گی، اور اس سے ان کی ایفیشنسی امپرومنٹ بھی آئے گی. اور ہماری حکومت کی یہ ترجیح ہے کہ ہم ان ڈسکوز کو انبنڈل کریں اور ان کو ہم آؤٹ سورس کریں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جائیں. اب پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ جو ہمارے بیسٹ پرفارمنگ ڈسکوز ہیں اس پہ تو وہ لینے کے بہت شوقین ہے، لیکن جو بہت برے ڈسکوز ہیں جہاں صرف 30 40% کی ریکوری ہے، وہاں وہ تھوڑا سا گھبراتے ہیں. تو اب ہم ان کو پیئر کر کے پرائیویٹائز کرنے کا پلان کر رہے ہیں کہ ایک اچھا پرفارمنگ ڈسکو اور ایک برا پرفارمنگ ڈسکو، دونوں کی ٹرانزیکشن کو سٹرکچر اکٹھے کیا جائے گا تاکہ بیلنسڈ قسم کی ہمیں ریکوریز میں امپروومنٹس ملیں اور پرائیویٹائزیشن کا حقیقی معنی میں فائدہ ملے. ایک ایفرٹ ہم نے دیکھی ہے جو کافی میننگ فل اور پازیٹیو نظر آئی آپ کے آنے کے بعد، وہ جو یہ جو ایک اور بہت امپورٹنٹ ڈسکو جن کو کئی جو پاکستان کا سب سے بڑا اس حوالے سے ادارہ ہے، اس کے جو مسائل ہیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے جو کہ کئی سالوں سے نہیں ہوئے، تو اس میں بڑی ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آئی تھی. مگر پھر بھی لگتا ہے کچھ اسٹیبلنگ بلاک ہے کہ خبر یہ آئی کہ ای سی سی نے وہ الاؤ نہیں کیا ہے کہ جو ان کا جو وہ او کرتے ہیں پرہیپس جو ایس ایس جی سی میں کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ، اس پہ جو 170 ارب روپے اور گورنمنٹ بھی ان کو او کرتی ہے، وہ مسئلہ باقی ہے. مگر آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ اب یہ کئی والا ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس رول ماڈل بن جائے گا تمام ڈسکو جینکوز کے لیے کہ یہ اب حل ہو جائے گا؟ کتنے آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ کیونکہ ایفرٹ تو آئی ایم شیور کہ کافی عمدہ ایفرٹ ہوئی ہے. جی، میں کافی پر امید ہوں، اور ہم نے اصول طے کر لی ہیں جن کی بنیاد پہ
स्पेसिफिक असूल, सिर्फ ये ब्रॉड में बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिक असूल हर मौजू के ऊपर जिनकी बुनियाद पे हमने ये मामला तय करना है। हमने ये भी फैसला कर लिया है कि जो ज़्यादा डिस्प्यूटेड अमाउंट है या जो ज़्यादा जिस पे तशवीश है दोनों साइड्स पे, उसको आर्बिट्रेशन में या कहीं उसका कोई और दूसरा हल निकाला जाएगा। और मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि कराची की बिजली की डिमांड बढ़ रही है, तो मूविंग फॉरवर्ड हम एक सीमलेस पेमेंट्स का मैकेनिज़्म, जिसमें जो हम उनसे ओ करते हैं और वो जो हमें ओ करते हैं, वो एक सीमलेस तरीके के साथ सेटल हो जाएगा। और जो कराची हमारा माशी हब है पाकिस्तान का, उसको जितनी बिजली दरकार है उतनी के इलेक्ट्रिक बआसानी हमसे ड्रॉ कर सकेगी। और ये किसी भी किस्म का उनको पेमेंट्स हमें करने में या हमें उन्हें पेमेंट्स करने में जो वाजिबात निकलते हैं, किसी भी किस्म का कोई अभाम नहीं रहेगा और प्रॉम्प्ट ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सेटल हो जाएंगी। तो ये जो आर्बिट्रेशन करनी है, ये खबर आई थी कि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी आर्बिट्रेटर होंगे, ये क्या कंफर्म बात है या इसका भी डिसाइड होना बाकी है? ये चीज़ें, ये जो फाइनल आर्बिट्रेशन और या कोई दूसरा रास्ता, इसकी डिटेल्स फाइनलाइज होना बाकी हैं। अलबत्ता ये असूली तौर पर फैसला कर लिया गया है कि जो माजी की बिजली की सप्लाई की रकम है उसको अलहदा पाक कर दिया जाएगा। और मुस्तकबिल में जो आपको मालूम है कि हमारे आने के बाद कराची इलेक्ट्रिक को काफ़ी 100 मेगावाट ज़्यादा रोज़ाना के बुनियाद पे बिजली जो है वो सप्लाई की जा रही है, जितना हुकूमत के साथ उनका अग्रीमेंट हुआ है उससे ओवर एंड अबव। तो वो उसको उसी तरह सप्लाई करने के लिए एक नया PPA, एक पावर परचेज एग्रीमेंट हम के इलेक्ट्रिक के साथ साइन करने जा रहे हैं। और उसमें ये तमाम मसाइल जो हैं इंशाल्लाह जल्द हमें हल होते नजर आएंगे। गोया आपने कहा कि ये आर्बिट्रेशन मस्ट नहीं है, वैसे ही शायद ये मसाइल हल हो जाएंगे। और आप फरमा रहे हैं कि जितना डिस्प्यूटेबल अमाउंट्स हैं या जो सम्स हैं वो अलग पाक कर दिए जाएंगे और इसकी बुक्स फ़िलहाल जो है उसको क्लीन करके, ताकि ये मामला आगे बढ़ सके। एम आई राइट? ये आप सोच रहे हैं इस तरह से होगा? देखें, एक बहुत बड़ी रकम है जो हुकूमत को के इलेक्ट्रिक को करती है, और के इलेक्ट्रिक क्लेम करती है कि लगभग उसी रकम के करीब वो भी हुकूमत उनको करती है। तो ये मामला काफ़ी अब सालों से चला आ रहा है और अब हम चाह रहे हैं कि इसको भी हम 2 फेजेस में करेंगे। पहला PPA साइन इनके साथ करेंगे ताकि जो इस वक्त और मुस्तकबिल में जो बिजली जा रही है और जो इजाफी बिजली जानी है उसमें किसी भी किस्म का तातुल ना आए। और दूसरी स्टेज में हम पूरे अपने फोकस के साथ जो पुरानी रकम है उसके मामलात को आर्बिट्रेशन या जो भी एक म्यूचुअली एग्रीड फॉर्मेट होएगा जिसमें दोनों पार्टीज की मुकम्मल तसल्ली होएगी, उसको हम अगली स्टेज के अंदर एज सून एज पॉसिबल हमारा फोकस होएगा। तो हमारे साहब एक बड़ा क्रिटिकल मसला है, वो है कि बहरहाल ये जितना सर्कुलर डेट है, जैसे कि आपने फरमाया, बिल्कुल ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हमने किए हैं, जो हमारे बिजली के माहिदे हैं, ये जो हमारी जड़ में बैठ गए हैं, हमारी मईशत की जड़ में बैठ गए हैं। कुछ तो IPPs के साथ अभी रेजोल्यूशन हुआ है, इनकी पेमेंट्स भी अभी शायद डिसबर्स तो नहीं हुई है, लेकिन आफ्टर ऑल इस पूरे सिस्टम को संभालने के लिए इस मसले की जड़ को पकड़ना होगा। उसके लिए क्या हो रहा है? हम उसके लिए दिन रात स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल मॉडल्स उसके लिए बना रहे हैं कि किस तरह हम अपने कंज्यूमर्स के ऊपर ये बर्डन को कम कर सकते हैं, एक्सेस कैपेसिटी का भी, ओवर कैपेसिटी का भी और एक्सेस कैपेसिटी पेमेंट्स का भी। इन जो पुराने बिजली घर थे उनके साथ मुआहदा हुआ है और उनमें से तकरीबन जो 40% रकम थी वो हम उसकी मंजूरी ले चुके हैं डिस्पर्स करने की, और इंशाल्लाह बाकी जो 60% में पेचीदगी हैं उसको भी हम हल कर लेंगे जल्दी। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो पीछे हमारे पास कैपेसिटीज़ रह जाएंगी उसको हम किस तरह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिल के उसको बेहतर स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि हमारे लोगों के ऊपर ये महंगे बिजली घरों के जो सौदे हुए हैं उसका कम से कम बोझ जाए। गुड लक हमाद अज़हर साहब, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हमाद अज़हर साहब की लीडरशिप में शायद ये मसला रेजोल्यूशन की जानिब बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेगा, मगर है हिमालयाई मसला। कमर्शियल